لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ مجاہد کا معنی جہاد کرنے والا، اور جہاد میں جہد یعنی مشقت ہوتی ہے، تو جہاد کا عمل ایسا ہے جس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس سے مقابلہ کرنے میں مشقت اٹھانی پڑے گی۔ کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے نیک اعمال ہوں، گناہوں سے بچیں، تو بہت آسانی کے ساتھ نیک اعمال میں ذرا تکلیف نہ اٹھائیں، گناہوں سے بچنے میں ذرا بھی مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوا کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ مشقت ضرور اٹھانی پڑے گی۔ ہاں، یہ ہے کہ ابتدائی طور پر آدمی کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے پھر مشقت کم ہو جاتی ہے، بلکہ مشقت کے بجائے آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کو نماز کی عادت نہیں تو اس کو نماز کا کہا جائے تو ذرا مشکل لگتی ہے، لیکن جب عادت بنا لے تو اب نماز چھوڑنا مشکل لگتا ہے۔ اسی طرح گناہ چھوڑنا، بہت سے بندے کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، فلاں گناہ عادت پڑ گئی اور وہ چھوٹتا نہیں ہے، تو بھائی اس کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی، نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا، تب وہ چھوٹ جائے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات، ایک مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، اس کے کلمے کی بلندی کے لیے تلوار اور تیر وغیرہ لے کر کافروں سے جہاد کرتا ہے، ظاہری دشمن سے، یہ بھی مجاہد ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر مجاہد وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نفس سے جہاد کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ نیکی کے کام سے روکتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ گناہ کے کام کی ترغیب دیتا ہے۔ ان دونوں موقعوں میں نفس سے مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں نفس سے مقابلہ کرنا ہے۔ نفس کہتا ہے نماز نہ پڑھو، آدمی مقابلہ کر کے نماز پڑھے۔ اب جب راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو آدمی کے لیے صبح کو اٹھنا ذرا زیادہ مشقت کی چیز ہوتی ہے۔ ایسی سردی کے موسم میں گرم بستر کو چھوڑ کے صبح سویرے وضو کرنے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا یہ بڑا مشقت کا کام ہے، لیکن جب یہ مشقت کا کام کرے گا تو جہاد کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی مالدار آدمی، زکوٰۃ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو آدمی نفس سے مقابلہ کرتے ہوئے، جب طبیعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ نہ دو، نفس سے مقابلہ کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے۔ ایسے ہی عشر فرض ہے، نفس سے مقابلہ کرتے ہوئے عشر ادا کرے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، تو نفس تو آسانی کا طالب ہے، مشقت کر کے مقابلہ کرتے ہوئے روزے رکھ لے۔ ایسے ہی آدمی پر حج فرض ہے، ابھی تک کیا نہیں اور اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو نفس تو کہتا ہے کہ 10 لاکھ سے بھی اوپر خرچہ ہو جائے گا، یہ 10 لاکھ تو دوسری جگہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، نہیں، نفس سے مقابلہ کرتے ہوئے حج کا فریضہ ادا کرے۔ یہ نیکی کی صورتیں ہوئیں۔ ایسے ہی گناہ کے معاملہ میں نفس جس گناہ کا بھی کہتا ہے مقابلہ کرتے ہوئے اس گناہ سے بچے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقی مجاہد ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو عرض کیا، یا اللہ آپ تک کیسے پہنچیں، یعنی آپ سے خصوصی تعلق کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دع نفسک وتعال، اپنے نفس کا کہنا ماننا چھوڑ دے اور آجا۔ جب نفس سے جان چھوٹ جائے گی تو بس مجھے آ ملے گا۔ نفس کی مخالفت، جب یہ آدمی نفس کی مخالفت کی عادت بنا لے تو ظاہری جہاد بھی آسان ہوگا، کیونکہ پھر تو ہر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ آدمی کی طبیعت، تو بس اللہ کے حکموں کے مقابلہ میں اپنی طبیعت سے مقابلہ کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔